अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 सितंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भारतीय फौज पर बड़ा हमला हुआ है, जिसके अंदर 5 के करीब भारतीय फौजियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि 8 के करीब भारतीय फौजी शदीद जख्मी बताए जाते हैं और मुजाहिदीन के भी 2 जो मुजाहिदीन हैं उन्हें शहीद करने का दावा सामने आ रहा है। मुसलसल ताबड़तोड़ हमले बढ़ रहे हैं कश्मीरी मुजाहिदीन के भारतीय फौज के खिलाफ और गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान भारत के कम अज कम 22 से ज़ायद एहलकार मारे गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ये कश्मीरियों की अपनी आज़ादी के लिए जो फैसला कुन जद्दोजहद है उसके आगाज़ की वाज़ेह अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द ने 50,000 मंदिरों की तामीर शुरू कर दी है और हज़ारों पंडितों को मकबूजा कश्मीर लाया जा रहा है। भारत भर से 17 लाख से ज़ायद डोमिसाइल मोदी दहशतगर्द ने हिंदुओं को जारी कर दिए हैं। कश्मीरियों की शनाख्त को मिटाने के लिए, कश्मीर से मस्जिदों के नामो निशान को ख़त्म करने के लिए और कश्मीरियों के दिलों से ईमान के जज्बे को खींचने के लिए मंदिरों की तामीर की जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि हर कश्मीरी मुसल्ला हो, हर मुसलमान दुनिया भर में जहां कहीं बसता है वह अपने कश्मीरी भाइयों का साथ दे और पाकिस्तान को भी अमलन कश्मीर की आज़ादी के लिए और भारत के गलीज जो प्रोपेगेंडे हैं या मंसूबे हैं उनको रोकने के लिए अमलन जद्दोजहद और कार्रवाई करना होगी, तभी जाकर मोदी के ऐसे मंसूबों को रोका जा सकता है। आगे बढ़े इंतजाम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क वजीर खारजा से अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने इंतहाई अहम मुलाकात की है अंकारा के अंदर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम भी उर्दगान के लिए पहुंचाया है कि यूनान और कब्रस के साथ जो कशीदगी है इसमें अमरीका तुर्की के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन यूरोप के साथ तुर्की को जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात के जरिए से हल करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, तुर्की से अच्छी खबर सामने आ रही है कि वहां पर पेट्रोल और गैस की तलाश का जो सिलसिला है वो जारी है और तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़ायद के मजीद ज़खायर तुर्की को मिल चुके हैं। लगभग 200 अरब डॉलर से ज़ायद की मालियत के गैस और पेट्रोल के ज़खायर तुर्की को अब तक मिले हैं, जिसके बारे में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जल्द पूरी कौम को और इसी तरह से पूरी दुनिया को खुशखबरी सुनाएंगे। साथ साथ खबरें ये हैं कि यूनान और फ्रांस के खिलाफ तुर्क फौजों का ऑपरेशन भी जारी है और तुर्क फिजाइया भी हाई अलर्ट है और तुर्क वजीर दिफा ने भी यूनान और यूरोप को धमकी दी है कि हम अपने हुकूक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, हमला करना पड़ा, जंग करनी पड़ी तो वो भी कर गुजरेंगे। आगे बढ़ने इंतजाम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान के हवाले से है। नाज़रीन किराम, तालिबान के सियासी दफ्तर के नए तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि कल शाम को मगरिब के बाद जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं उनके दरमियान राबता हुआ, मीटिंग हुई और उन्होंने आज के दिन यानी मंगल के रोज़ मुलाकात या मीटिंग पर इत्तिफाक किए हैं। आज दोहा कतर के अंदर तालिबान की जो मुज़ाकराती टीम है और इसी तरह से काबुल की जो मुज़ाकराती टीम है उनके दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की इमारत इस्लामिया की बहाली के हवाले से डिस्कशन होगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से कतरी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है और कतर की जो जद्दोजहद है अफगानिस्तान के हवाले से इस पर अमरीका ने उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि कतर इसी तरह से ताउन जारी रखे ताकि जल्द से जल्द मसला अफगानिस्तान हल हो सके। आगे बढ़े इंतजाम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत की रियासत उत्तर प्रदेश है जहां पर मुसलमानों की दुश्मनी में मोदी हुकूमत तमाम हदें पार कर रही है। वहां पर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत पहले ही मुसलमानों को तंग कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, मसाजिद को गिराकर, बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर तामीर किया जा रहा है। अब रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुगल दौर का बनाया हुआ एक अजीम शान म्यूजियम था उसका नाम तब्दील करके हिंदू नाम पर रख दिया है और मजीद भी भारत भर के अंदर, कश्मीर भर के अंदर मसाजिद के और इसी तरह से म्यूजियम और दीगर तारीखी जो मकामात हैं जिन्हें मुसलमानों ने तामीर किया था उनके नाम को तब्दील करने की मुहिम जारी है। साथ साथ मुसलमानों की ज़ुबानों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो बीजेपी के वज़ीर आला हैं रियासत उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि मुगल हमारे कहाँ से हीरो हो गए, वो तो
ہمارے دشمن تھے، ان کے نام پر بھارت کے اندر چیزوں کے نام کیوں رکھے گئے ہیں؟ حالانکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں مغل ہی وہ تھے جنہوں نے بھارت کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کو عروج بخشا، اور یہی وہ مغل تھے جنہوں نے بھارت کے اندر ہندوؤں کو بھی مظالم سے نجات دلائی تھی اور ان کی مدد کی تھی، لیکن آج یہی ہندو ان مغلوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اس کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت کی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم اور اسی طرح سے چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ تقریباً 3000 سے زائد بار پاکستان نے بھارت کی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے اور بھارتی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام بھارت پہل کرتا ہے، اشتعال انگیزی میں پاکستان جوابی کارروائی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ رواں سال تقریباً 9 ماہ کے دوران تقریباً 50 سے زائد بھارتی فوجی مارے یا زخمی ہوئے ہیں، اور پاکستان کی نہتی شہری آبادی کو مسلسل بھارت ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور تناؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چین نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وزرائے خارجہ، وزرائے دفاع کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں میں جن شرائط پر یا جن معاملات پر گفتگو یا اتفاق ہوا ہے ان پر فوری بھارت عمل کرے، ورنہ چائنا بھارت پر چڑھ دوڑے گا اور بھارتی فوجیوں کو مار دیا جائے گا۔ پھر نہ کہا جائے کہ چین دراندازی کر رہا ہے یا اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ اسرائیلی عدالت کے اندر ایک اسرائیلی یہودی دہشت گرد کو 3 فلسطینیوں کے قتل کے جرم میں 3 بار سزائے موت سنائی ہے، اور ناظرین کرام پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہودیوں کو، کٹر قسم کے یہودیوں کو، دہشت گردوں کو بھی سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی غاصب یہودی فوج نے ایک فلسطینی نوجوان کو غزہ سے گرفتار کر لیا ہے جو کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، اور اس سے پہلے بھی مغربی علاقوں کے اندر بھی اسرائیل کے یہودی بیمار لوگوں کو، معذور لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر بلدیات تھے یا آپ کہہ سکتے ہیں وزیر تعمیرات تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے نیتن یاہو سے اختلاف کے بعد کہ انہوں نے 3 ہفتوں کا لاک ڈاؤن کورونا کی وجہ سے کیوں کیا ہے۔ حالانکہ یہودیوں کا آنے والے 3 ہفتوں کے دوران کئی مذہبی تہوار آ رہے ہیں، ان مذہبی تہواروں کی وجہ سے کورونا وبا پھیل سکتی تھی۔ نیتن یاہو کی حکومت نے، کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، لیکن اس پر اسرائیل کے وزیر احتجاجاً مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو اپنی مسجدیں بند کی، حرمین شریفین بند کیا، اور جس طرح سے وہاں مسلمانوں کو مسجدوں میں نہ آنے دیا گیا، اس پر مسلمانوں کے جو حکمران تھے یا وزراء تھے انہوں نے استعفیٰ آخر کیوں نہیں دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ فلسطین کی مدد کے لیے، کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین نے تقریباً 5 لاکھ یورو امداد دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے مختلف اسلامی ملکوں سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے فون پر رابطہ کیا، باہمی تعلقات اور مشرق وسطیٰ کے اندر تبدیلیوں پر بات چیت کی گئی، اور امارات کے، بحرین کے اور اسی طرح سے دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا ہے۔ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد سعودی عرب مختلف ملکوں کو اپنے اعتماد میں لے رہا ہے۔ دوسری جانب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کا دورہ کیا ہے قطر کے اعلیٰ حکام نے، وزیر خارجہ اور دیگر لوگوں نے، اور امریکہ نے یقین دلایا ہے کہ قطر کے ساتھ جو سعودی عرب کے، امارات کے یا دیگر گلف کے ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں انہیں فوری بحال کروایا جائے گا۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ کام ترکی کا دورہ کیا ہے بنگلہ دیشی وزیر خارجہ عبد المومن نے، اور بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے کیمپوں کے اندر 17 سے 20 لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمان مقیم ہیں جن کی مدد ترکی کر رہا ہے، اور ترکی کے اس تعاون پر بنگلہ دیش شکر گزار بھی ہے۔ ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اور ترکی کے تعلقات مستحکم بھی ہوئے ہیں، مزید معاہدے بھی کیے گئے ہیں، لیکن بھارتی میڈیا کو ترکی اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہضم نہیں ہو رہے، اور وہ بنگلہ دیش کے خلاف اور ترکی کے خلاف پروپیگنڈا اور واویلا مچا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ عربوں کے اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ کام اسلامی دنیا کے اندر عربوں کی اسرائیل سے دوستی پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، مراکش کے اندر، ترکی، پاکستان اور دیگر ملکوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس بددیانتی اور خیانت پر عربوں کو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتا ہے۔ پاکستان پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس حوالے سے مختلف ذرائع ابلاغ
پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ حالانکہ پریشر ضرور ہے، عرب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی تسلیم کرے، لیکن پاکستانی قوم اور پاکستان کی افواج اور حکومت کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان اعلان کر چکے ہیں، اگر کسی نے تسلیم کرنے کی کوشش بھی کی تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے اور فسادات برپا ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ عربوں کے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے بعد مسجد اقصی کے حوالے سے مسلمانوں کا جو مقدمہ ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ یورپی یونین اور مصر سے ہے۔ ناظرین کرام، مصر کے اندر اخوان المسلمین کے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں۔ ان کے مرشد عام یعنی جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں محمود عزت، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب نئے مرشد عام جن کا نام ابراہیم منیر ہے، ان کا اعلان کر دیا گیا ہے جو اخوان المسلمین کی قیادت کریں گے۔ اس سے پہلے محمد مرسی جو صدر بھی رہے ہیں مصر کے، اخوان المسلمین کے ذمہ دار تھے، انہیں بھی جیل کے اندر ایک طرح سے سزا دے کر شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ یورپی یونین نے جو اقوام متحدہ کے حوالے سے جو مندوب ہیں یورپی یونین کے، انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کے اندر مختلف ممالک کے اندر مہاجرین پر جو ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے یہ عالمی قوانین توڑنے کے مترادف ہے۔ اس وقت لاکھوں مہاجرین یورپ کے اندر موجود ہیں، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، اٹلی، یونان اور روم اور دیگر بڑے شہروں میں، ملکوں میں، لیکن وہاں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے جو انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔